یہاں سے انواع القراءات بحسب الثبوت، قراءت کی جو قسمیں ہیں ثبوت کے اعتبار سے، یعنی وہ ثابت جس طرح سے ہوئی ہیں ان اعتبار سے یہاں سے قراءت کی قسمیں کریں گے۔ اصل میں دیکھیے جو قراءت جو قرآن ہے وہ 7 لغات پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، 7 حروف 7 لغات پر۔ تو قرآن جو ہے وہ تو تواتر سے ثابت ہے، اس پر تو اتفاق ہے کہ قرآن کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قراءت کے ثبوت میں کیا ہے اختلاف ہے، مطلب قراءت چونکہ جو ثابت ہوئی ہے وہ اختلاف ہے۔ اس کی تاریخ تو ویسے آپ لوگ حضرات نے سنی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی سے مطلب قرآن شریف کے لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آیات نازل ہوتی تو آپ لکھوا دیتے تھے، اور اس وقت کئی کاتبان وحی بھی اس وقت موجود تھے جو لکھتے رہتے تھے، لیکن وہ ایک جگہ سارا قرآن جمع نہیں تھا۔ جب جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہوئے اور بیر معونہ والا واقعہ بھی پیش آیا، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر خلیفہ رسول کو مشورہ دیا کہ جمع کر لیا جائے قرآن شریف کو۔ تو اس کے بعد سے حضرت زید بن ثابت یہ کاتب وحی بھی رہ چکے تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی قرآن پاک کو جمع کرنے کی۔ تو یہ کیا ہے قرآن پاک کو انہوں نے جمع کرنا شروع کیا، اور یہ کسی سے بھی کیا ہے بغیر گواہوں کے، جب تک قرآن پاک پر وہ آیت جو لکھی ہوئی ان کے پاس ہوتی تھی گواہ نہیں پیش کرتے تھے تب تک وہ قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں لکھتے تھے۔ اور ان کے ساتھ بہت سارے جو حفاظ صحابہ کرام تھے وہ بھی تھے، ٹھیک ہے، اور اس کا پورا ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے کہ انہوں نے کیسے جمع کیا۔ اس کے بعد یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن تو جمع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ مصحف تھا یہ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم تک پہنچا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ محفوظ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کیا تھا۔ پھر جب آذربائیجان اور آرمینیا یہ ملک جب فتح ہو گئے تو حضرت ابو حذیفہ یہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ قرات میں بہت زیادہ اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں قرآن میں اختلاف ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے یہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور انہوں نے عرض کی کہ اس طرح سے اختلافات ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ کیا ہے بہت، چونکہ بلاد بہت بڑے بڑے فتوحات ہو رہی تھی اور بڑھ رہا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ سارے جو مصائف ہیں ان کو کیا ہے جمع کر کے ایک ہی پر جمع کر لیا جائے، یعنی الگ الگ جو لغات ہیں جن پر قرآن کریم جمع کیا گیا ان کو کر کے سب کو ایک پر جمع کر دیا جائے۔ تو آپ نے حضرت حفصہ اس کو منگا کر اور اسی پر کیا ہے قرآن پاک کو جمع کیا، ٹھیک ہے، اور باقی کو جلانے کا حکم دے دیا، باقی جو مصحف جو جس لغت پر دوسرے طریقے پر ہیں ان کو کیا ہے جلا دیا جائے۔ اب آپ نے اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اعراب وغیرہ نہیں لگوائے تھے، نقطے وغیرہ بھی نہیں لگائے تھے، تاکہ جو چونکہ قرآن الگ الگ قرات پر نازل ہوا ہے تو جو صحابہ کرام تھے وہ کیا ہے ان الگ الگ قرات پر پڑھ سکے اپنے اعتبار سے اعراب لگا کے خود سے۔ تو پھر یہ مصائف آپ نے چند کچھ حضرات نے 4 لکھا ہے کہ 4 مصحف آپ نے لکھوائے تھے، کچھ 10 بتاتے ہیں، اس طرح سے آپ نے پھر الگ الگ جگہوں پر بھیج دیے اور ایک ہی طرز پر یہ قرآن شریف بھیج دیے گئے۔ اب چونکہ جو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس لغت پر قرآن سنا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کی مطلب وہاں پڑھانے لگے الگ الگ جگہوں پر جہاں پر تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تابعین اور تابعین کے بعد جو ائمہ جو 7 ہیں جن کی بات پیچھے گزری انہوں نے اس پر کام کیا، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی کے پیچھے کوششیں کی اور ان کی قرات کیا ہے زیادہ مشہور پھر ہو گئی۔ 3 اور بھی بتاتے ہیں اور ان کو پھر قرات اشرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 اور ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ مشہور نہیں ہوئی۔ تو اکثر جو قرآن کریم ہے وہ کیا ہے متواتر ہی ثابت ہے، کچھ جگہوں پر الفاظ، کچھ جگہوں پر اعراب، ٹھیک ہے، جیسے مالک یوم الدین کو ملک یوم الدین، ٹھیک ہے، کچھ قراتوں میں ہے۔ اسی طرح کچھ جگہوں پر واو جمع کا ہے، جیسے ایک جگہ آگے آئے گا رف رفن خضر و عبقری حسان، وہاں رفا رفین کچھ قراتوں میں ہے۔
اس طرح کا جو کیا ہے قراتیں تھی وہ اختلاف میں باقی رہا. تو اب دیکھیں یہاں سے اس کا کیا ہے، قراتیں جو ثبوت کے اعتبار سے ان کو بتا رہے ہیں. اعلم ان القراءات انواع، جان لو کہ قرات کی چند قسمیں ہیں. الاول المتواتر، پہلی قرات وہ ہے جو کیا ہے متواتر ہوتی ہے. تعریف متواتر کیا پڑھ چکے ہیں، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ جَمْعٌ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ عَنْ مِثْلِهِمْ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَغَالِبُ الْقِرَاءَاتِ كَذَلِكَ. متواتر قرات وہ ہیں جن کو کیا ہے ایسے گروہ نے جمع کیا نقل کیا ہو جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو. وَهُوَ مَا نَقَلَهُ جَمْعٌ، ایسے گروہ نے نقل کیا ہو لا يمکن تواطؤہم، ان کا جمع ہونا ممکن نہ ہو علی الکذب، جھوٹ پر. ام مثلہم الی منتہاہ، ابتدا سے لے کر اپنے جیسے سے لے کر آخر تک. ٹھیک ہے، یعنی ایسے راوی ہوں جو مطلب کیا ہے سچے ہوں اور مطلب آخر سے لے کر اینڈ تک یہ سلسلہ قائم ہو. غالب القراءات كذلك، غالب طور پر جو بھی قراءتیں ہیں وہ اسی طرح یعنی تواتر سے ثابت ہیں، اختلاف والی جو ہیں وہ بہت کم ہیں. دوسری جو قسم ہے وہ قراءت مشہورہ ہے. قراءت مشہورہ وہو ما صح سندہ، جس کی سند صحیح ہو. ولم یبلغ درجۃ التواتر، لیکن وہ تواتر کے درجے تک نہ پہنچی ہو، یعنی اتنی زیادہ اس کی کیا ہے جو تعداد چاہیے وہ تعداد وہاں تک نہ پہنچی ہو. ووافق القواعد العربیۃ ولو بوجہ، اور وہ جو قرات ہو وہ عربی قواعد کے موافق ہو اگرچہ کسی بھی صورت میں، نحو وغیرہ کے اعتبار سے وہ عربی جو قواعد ہیں ان کے بھی مطابق ہو، ان کے خلاف نہ ہو. ووافق احد المصاحف العثمانیۃ ولو احتمالا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مصائب تھے جو آپ نے الگ الگ بلاد اور ممالک میں بھیجے تھے، ان میں سے کسی سے بھی کیا ہے وہ موافق ہو اگرچہ احتمال کے طور پر ہو. ٹھیک ہے. واشتہر عند القراء، قراء کے پاس وہ مشہور بھی ہو گئی ہو قرات. فلم یعدوہ من الغلط ولا من الشذوذ، اور قراء حضرات نے اس کو غلط بھی شمار نہ کیا ہو، ولا من الشذوذ، اور نہ ہی کیا ہے شاذ شمار کیا ہو. ٹھیک ہے. وَيُقْرَأُ بِهِ، اور اس کی قرات کی جاتی ہو. عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابن الجزری، اس کو کیا ہے اس تعریف کو امام جزری نے ذکر کیا ہے. وَمِثَالُهُ، اب اس کی قرات مشہورہ کی مثال کیا ہے، مختلفت الطرق فی نقلہ عن السبعۃ، ٹھیک ہے جو طریقے ٹھیک ہے نقل میں ہے سات حضرات جو قرات سبعہ ہے جو ائمہ سبعہ ہے ان سے نقل میں جو طریقے مختلف ہوئے ہیں وہ اس کی مثال ہے. ٹھیک ہے. فرعوہ بعض الرواة عنہم دون بعض، تو بعض روات نے اس کو روایت کیا ان سے اور بعض نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو جو اب جو قرات جو سبعہ ہے اس کی نقل کرنے میں جو اختلاف واقع ہوا، جو الگ الگ طریقے نکلے ٹھیک ہے پڑھنے کے، تو کسی نے مالکی پڑھا کسی نے مالکی پڑھا. ٹھیک ہے. اور اس کو بعض نے روایت کیا بعض نے اس کو مالکی کو روایت نہیں کیا، بعض نے مالکی کو روایت نہیں کیا. تو اس طرح سے جو ان میں اختلاف ہے وہ کیا ہے قرات مشہورہ کی مثالیں ہیں. وَأَمْثَلَةُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، اور اس کی مثالیں کثیر ہیں، قرات سبعہ میں کثیر ان کی مثالیں ہیں. وَمِنْ أَشْهُرِ مَا صُنِّفَ فِي ذَلِكَ التَّيْسِيرُ لِلدَّانِي، اور اس میں جو مشہور تصنیف ہے جس کو تصنیف کیا گیا ہے ان میں سے جو مشہور ہے وہ التیسیر کتاب ہے، یہ امام دانی کی ہے. قصیدۃ الشاطبی، امام شاطبی کا قصیدہ. وأوعية النشر في قراءات العشر، وتقریب النشر کلاہما لابن الجزری، یہ ابن جزری کی دونوں کتابیں ہیں، اوعیۃ النشر فی قراءات العشر وتقریب النشر. تو یہ کیا ہے قرات مشہور ہو گئی.
تو قراءت متواتر اور قراءت مشہور کی یہ ہوئے. قراءت جو کی قسم احاد ہے اور اس کی مثال انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. متواتر مشہور اور یہ دو پڑھی تھی. آگے بتا رہے الثالث الاحاد، تیسری قراءت کی قسم ہے احاد. احاد کون سی؟ وہو ما صح سندہ، جس کی سند صحیح ہو. وخالف احد المصاحف العثمانیت او العربیت، سند تو صحیح ہو لیکن وہ مصاحف جو مصحف ہیں عثمانیہ ہیں جو تھے ان کے خلاف ہوں یا قواعد عربیہ کے خلاف ہوں. او لم یشتہر الاشتہار المذکور، یا مذکورہ جو مشہور ہونا ہے اس کی طرح وہ مشہور نہ ہوئی، جسی طرح دوسری قراءتیں مشہور ہو گئیں قراء کے نزدیک. ولا یقرأ بہ، تو اس کی کیا ہے قراءت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، جو احاد کے طور پر ہوگا اس کی قراءت نہیں کی جائے گی. وقد عقد الترمذی فی جامعہ والحاکم فی مستدرکہ لذلک بابا، امام ترمذی نے اپنی جامع یعنی جامع الترمذی میں اور حاکم نے مستدرک للحاکم میں اس کے لیے ایک خاص باب باندھا ہے. ٹھیک ہے، وقد عقد الترمذی فی جامعہ والحاکم فی مستدرکہ لذلک بابا، اس جو قراءت احاد ہے اس پر کیا ہے باب باندھا ہے. اخرجا فیہ شیئا کثیرا صحیح الاسناد، جس میں انہوں نے کیا ہے ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے درج کی ہیں جن کی اسناد صحیح ہے. من ذالک، اسی میں سے آپ مثال دے رہے ہیں. ما اخرجہ الحاکم من طریق عاصم الجحدری عن ابی بکرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ متکئین علی رفارف خضر وقباقری حسان. دیکھیے تو یہ ایک احاد ہے جس کی سند تو صحیح ہے لیکن کیا ہے یہ مصاحف عثمانیہ کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ احاد میں آ جائے گی. تو احمد مجھے یاد پڑتا ہے اپنے یہاں جو ہے متکئین علی رفرف خضر وقبقری حسان، یہ ہماری قرات ہے. اور یہاں پر رفارف پڑھا گیا ہے ایک قرات میں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے دوسری قرات ہے عاصم سے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے قرات احاد کی ایک مثال ہے. وأخرج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرات أعين. ٹھیک ہے، تو یہاں جو ہماری قرات ہے قرۃن ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے ایک قرات میں اس میں کیا ہے قرات بھی پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرات احاد میں سے ہے. دو اور مثالیں دے رہے ہیں. وَأَخْرَجَ عَنْ ابن عباس رضی اللہ عنہما أَنَّهُ قَرَأَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. ٹھیک ہے، یہ بے فتح الفاء، ہماری یہ من انفسکم، ان ایک قرات میں من انفسکم پڑھا گیا فا کے فتح کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَأَخْرَجَ عَنْ عائشة رضی اللہ عنہا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فروح وریحان. ہمارے یہاں روح و ریحان ہے اور یہ قرات روح پڑھی گئی ہے یعنی بضم الراء. تو یہ چند قسمیں اور چند مثالیں تھیں قرات احاد کی کہ جس میں کیا ہے سند تو صحیح ہے لیکن یہ کیا ہے عربی قواعد یا پھر کیا ہے مصاحف عثمانیہ کے خلاف ہیں. تو ان کا بیان یہاں پر کیا گیا ہے. کی چوتھی قسم خبر قرات شاذ، کیونکہ یہ حدیث کے اصطلاح سے ان کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، اس لیے میری زبان سے بار بار خبر نکل جاتا ہے. دیکھیے شاذ احاد متواتر یہ سب حدیث میں بھی آتا ہے، اصطلاح حدیث میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو شاذ قرات شاذ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وَهُوَ مَا لَمْ يَصِحْ سَنَدُهُ، جس کی سند صحیح نہ ہو. قرات شاذ کون سی ہے؟ جس کی سند صحیح نہ ہو. وَفِيهِ كُتُبٌ مُؤَلَّفَةٌ،
اور اس میں کیا ہے کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یعنی قراءت شاذ کے بارے میں کیا ہے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، من ذالک قراءت ملک یوم الدین بصیغۃ الماضی، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے یہاں مالکی ہے اور باقی تقریباً مصائب میں ملکی یوم الدین ہے، اور قراءت شاذ میں اس کو ملکہ پڑھا گیا، ملکہ یملک فعل ماضی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ملکہ ہو جائے گا تو یہ فعل ماضی فاعل ہوا ضمیر نکل جائے گی اور یوم الدین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مفعول ہو جائے گا۔ دیکھو اسی کو بتا رہے ہیں کہ من ذالک قراءت ملکہ یوم الدین، ٹھیک ہے، اسی میں سے کیا ہے ملکہ یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے بصیغۃ الماضی۔ ونصب یوم، کیونکہ جب ملکہ پڑھیں گے تو یوم مفعول بھی بن جائے گا، تو یہ کیا یوم مفعول بھی کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا۔ اور ایک دو اور مثال دے رہے ہیں، ایاک یعبد، ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایک قراءت شاذ میں ایاک یعبد پڑھا گیا ہے فعل مجہول کے ساتھ بنائہ للمفعول، تو یہ کیا ہے ان کی سند صحیح نہیں ہے، ان کی قراءت نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اور اب دیکھیں پانچویں قراءت کی جو قسم ہے وہ ہے الخامس الموضوع، قراءت موضوع، موضوع یعنی گڑی ہوئی، ٹھیک ہے، قراءت الخزائی، تو ان کی قراءت کیا ہے جو بھی ہے جو ان سے مروی ہے وہ سب کیا ہے موضوع ہے، ان کی کوئی مثال یہاں پر دی ہوئی نہیں ہے۔ ثم هناك نوع سادس يشبه المدرج من انواع الحدیث۔ پھر یہاں سے مصنف علیہ رحمہ چھٹی نوع بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک چھٹی نوع ہے جو یشبہ المدرج من انواع الحدیث، حدیث کی جو قسم ہے مدرج اس کے مشابہ ہے۔ کسے کہتے ہیں مدرج؟ تو بتا رہے ہیں کہ وَهُوَ مَا زِيدَ فِي الْقِرَاءَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ، وہ ہے جس میں تفسیر کے طور پر قراءت میں کچھ زیادتی کی گئی ہو، یعنی وہ قراءت تو نہ ہو، اس کی تفسیر بیان کی گئی ہو اور سننے والے نے اس کو قراءت سمجھ کے نقل کر دیا ہو، کا قراءت سعد بن ابی وقاص، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمٍّ، اس کے لیے بھائی یا بہن ہو، من امین ماں کی جانب سے، تو یہ من امین کیا ہے حقیقت میں یہ تفسیر تھی، یعنی ماں جائی بھائی یا بہن ہو یہ مراد تھا، لیکن انہوں نے قراءت سمجھ کر یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ ہماری قراءت وَلَهُ أَخٌ اور أُخْتٌ تک ہے۔ اخرجہ سعید ابن منصور، وقراءت ابن عباس، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی قراءت ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج، تو یہاں مواسم الحج کو انہوں نے تفسیر کے طور پر بیان کیا تھا، لیکن انہوں نے قراءت سمجھ کر ذکر کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری قراءت یہاں تک فضلا من ربکم تک ہے، تم پر کچھ حرج نہیں کہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، اس کو اخرجہ البخاری، امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ وقراءت ابن الزبیر، اور ابن زبیر کی قراءت وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، تو دیکھیں ہماری قراءت یہ کیا ہے کہاں تک ہے، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہاں سے لے کر وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ٹھیک ہے، تو یہ اب یہاں سے وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ مدد طلب کرتے ہیں اللہ سے اس پر جو کیا ہے ان کو پہنچا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے تفسیر بیان کی جا رہی تھی، انہوں نے اس کو کیا ہے قراءت سمجھ کر قراءت کے ساتھ ہی بیان کر دیا ہے۔ دیکھیے قال عمر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما ادری کانت قراءتہ ام فسرہ، بولتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ قراءت ہے یا پھر کیا ہے اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے۔ اخرجہ سعید ابن منصور، امام سعید بن منصور نے اس کو کیا ہے بیان کیا، یعنی یہ جو روایتیں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ قراءت کے الفاظ ذکر کیے ہیں یا تفسیر کیے، کیونکہ الگ الگ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ واخرجہ ابن الانباری، اور ابن انباری نے اس کو بیان کیا
وجزم بأنه تفسیر، اور انہوں نے اس پر جزم فرمایا کہ یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے، قرات نہیں ہے۔ چلیے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ وإن منكم إلا واردها الورود الدخول، اور حسن سے روایت کیا ہے کہ وہ پڑھتے تھے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اس پر وارد ہوگا۔ ورود یہ دخول ہے۔ قال ابن الانباری، ابن انباری کہتے ہیں قولہ الورود الدخول تفسیر من الحسن لمعنى الورود، ابن انباری کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا قول ہے الورود اور الدخول، یہ حسن کی جانب سے یہ معنی ورود کی تفسیر ہے، یعنی ورود جو معنی لفظ آیا ہے واردھا، اس کی تفسیر کے طور پر کیا ہے بیان کیا ہے کہ الدخول، یعنی کوئی بھی وارد نہیں ہوگا، مطلب کیا ہے کوئی بھی ایسا تم میں سے نہیں ہے جو اس میں داخل نہ ہو، یہ معنی بیان کیا ہے۔ وغلط فیہ بعض الرواة، بعض روات کو راویوں کو اس میں غلطی ہوئی، فالحقہ بمصحفہ، اور انہوں نے اس کو کیا ہے اپنے مصحف میں ملا دیا، لاحق کر دیا۔ فظن من جاء بعدہ انہ من الآیۃ، پھر ان کے بعد جو آئے انہوں نے اس کو آیت سے گمان کیا، یعنی آیت سمجھ لیا۔ وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ وہ اس طرح نہیں تھی، یعنی آیت نہیں تھی، بل ہوا تفسیر۔